والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے مجھے اور آپ کو جو اپنے محبوب عطا فرمایا ہے، ایسے تو سابقہ امتوں کو نبی ملے ہیں اور وہ بھی با کمال با خصوصیت والے تھے، مگر مجھے اور آپ کو جو نبی ملے وہ جامع الکمالات والحسنات ہے. جب تک ان کی شخصیت کا، ان کے مقام کا، ان کی تعلیمات کا علم نہیں ہوتا، تب تک محبت بھی پیدا نہیں ہوتی انسان کے سینوں میں. انسان کی فطرت ہے، محبت چند چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. یا تو کسی کا حسن جمال دیکھ کر محبت پیدا ہوتی ہے، یا تو کسی کے احسانات سے محبت پیدا ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کی محبت احسانات کی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو کسی کی کمالات دیکھ کر محبت پیدا ہوتی ہے. سرکار کا حسن جمال ہم نے تو دیکھا نہیں، آپ کے احسانات بھی ہم نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھایا نہیں. احادیث کے ذریعے سے، آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے اور آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے بہت سارے احسانات ہم پر ہیں آپ کے، جو احسانات کا ہم بدل ادا نہیں کر سکتے. البتہ آپ کے کمالات کا علم اگر ہمیں ہوا کہ آپ کیسے باکمال نبی تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے سینوں میں محبت پیدا ہوگی، کیونکہ ایمان کی تکمیل کے لیے سرکار کی محبت لازمی جز ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، آپ کی محبت کے بغیر. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اگر ہم نے اٹھا کر دیکھا آپ کے کمالات، تو سارا قرآن آپ کی کمال کی گواہی دیتا ہے. بلکہ قاری طیب صاحب علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو 6666 آیات تقریباً قرآن کریم کی ہے، وہ ساری اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے سرکار کے صفات ہے، سرکار کی خوبیاں ہے. بقول حضرت اما جان حضرت عائشہ کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ سارا قرآن تو سرکار ہے، سرکار کی سیرت. تو وہ کمالات، اب قرآن کریم کو ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر سمجھتے نہیں، اس لیے سرکار کا سمجھ میں نہیں آتا کہ سرکار کیسے اس کے اندر جھلکتے ہیں، اور آپ کی خصوصیات اور آپ کی خوبیاں اس میں کیسی نظر آتی ہیں. آپ کی عبادت، زہد، آپ کی معرفت، آپ کا عشق، امت کی انسانیت کی ہمدردی، آپ کی دعائیں اور آپ کی تمام چیزیں اس قرآن کریم میں کیسے جھلکتی ہے، کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب اس کو ہم سمجھیں. خیر قرآن کریم تو اپنی جگہ اللہ کا کلام ہے ہی. اس میں سے ایک آیت میں نے اس کا انتخاب کیا، لقد جاءکم رسول، جس میں اللہ نے اللہ کے نبی کی 5 چیزیں بیان کی اللہ نے، کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول آئے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کاملہ ہے. ویسے دیگر رسول بھی آئے ہیں مگر ان کی رسالت وہ ذاتی نہیں تھی، وہ آپ کی برکت سے تھی. آپ کی رسالت ذاتی ہے، قدرت نے آپ کو عطا فرمائی. من انفسکم، وہ تمہارے اندر سے آئے. اللہ کے محبوب ہے، کائنات کے محبوب ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق پیدا کرتا، مگر اللہ نے ہم پر کرم کر کے ہمارے اندر سے پیدا کیا. یہ ہماری شرفیت اور بزرگیت کو 4 چاند لگا دیا اللہ نے. یوں تو اللہ نے کہا تھا کہ مکرم ترین مخلوق میں کون ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم مکرم ہے، مگر اس میں بھی تکریم میں مزید اضافہ ہوا سرکار کی برکت سے.
اور باعزت ہو گئے ہم. اشرف المخلوقات کا جو خطاب ہم کو ملا یہ سرکار کی برکت سے ملا، اگرچہ کہ ہم مکرم تھے ہی، کیونکہ آپ ہمارے اندر پیدا ہوئے انسانوں میں. عزیز علیہم ما عنتم، یہ خاص بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر سے پیدا ہوئے، اللہ کے محبوب ہے، مگر ایک خاص وصف لے کر آئے کہ وہ تمہاری تکلیف کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرتے. تم پر کوئی چیز گرا گزرتی ہے ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور تمہیں کوئی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی بات اپنی جگہ بیان کی ہے، مگر سرکار کی بات یہاں بیان کر کے سرکار کی خصوصیت کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوئی بھی تکلیف انہیں برداشت نہیں ہوتی. عبادت کے لائن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے معاملے میں ایک دن تراویح پڑھائی آپ نے، اس کے بعد تراویح کے لیے علماء نے کہا 2 دن اور 3 دن پڑھائیے، مگر اس کے بعد آپ آئے نہیں. صحابہ انتظار میں بیٹھ کے سرکار تشریف لائیں گے. ہمیں سرکار کو پتہ چلا کہ صحابہ کی پوری جماعت انتظار میں بیٹھی، تو آپ کو ایک خدشہ پیدا ہو گیا کہ صحابہ کی اس مواظبت سے اس شوق اور ذوق کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری امت پر تراویح فرض ہو جائے، اس لیے رسول اللہ تشریف نہیں لائے. عزیز علی ما عنتم، بہت سارے معاملات ہم تصور نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ میری امت پہ فرض ہو جائیں گے اور میری امت اس سے برداشت نہیں کریں گی. 2 4 رکعت نماز کو ہم ٹیڑھے بھنگے ہوتے تو صحابہ تھے وہ کر لیتے تھے، مگر میری اور تمہاری بات تھی اگر تراویح فرض ہو جاتی تو مسئلہ بن جاتا تھا. 20 رکعت تراویح، آج تو 8 رکعت کا بہانہ کر کے بھاگنے والے بہت سارے ہیں. عزیز علی ما عنتم. مسواک کے بارے میں آپ نے فرمایا مسواک میری امت میں فرض قرار دیتا تھا، مجھے ڈر ہوا کہیں میری امت مسواک نہیں کریں گی اور اس فرد کے ساخط ہونے کی وجہ سے وبال پر آئے گا، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوگی. میں نہیں چاہتا ہوں، مگر یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آپ نے مسواک کی بہت تعریف اور فضیلتیں بیان کی تاکہ امت کرے. ایسے کوئی اعمال، بعض اعمال کو آپ نے چھوڑا اس لیے میری امت پر فرض نہ ہو جائے. اور بھی تکلیف ذریعے سے نماز پڑھا رہے ہیں آپ. پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی اس زمانے کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا بابر کا زمانہ تھا، تو کوئی بچہ روتا تھا نماز میں، آپ نماز ہلکی کر دیتے. میری امت کا ایک لڑکا رو رہا ہے، میری امت کی ایک بیٹی رو رہی ہے، آپ نماز کم کرتے، مطلب ہلکی پڑھا دیتے تھے، لمبی نہیں پڑھاتے. امت سے اتنا تعلق تھا. ایک چور کا ہاتھ کٹ رہا ہے، حکم آپ نے دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے. کیا سرکار آپ نے حکم دیا؟ کہاں میں نے حکم دیا، یہ اللہ کا حکم تھا، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری امت اس طرح مار کھائے، اس طرح پریشان ہو. بہت ساری چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج تم بول رہے ہوں گے پھر فلسطین کے حالات ایسے، بوسنیا کا حالات، چیچینیا کے حالات، ہمارے اس کے حالات، اس کے حالات، وہاں پر امت بے دریغ خون بہا رہی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی؟ اللہ کی قسم میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو تکلیف سرکار کو اپنے روز اطہر میں ہو رہی ہے. وہ کیسے کہ پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. امت کا گناہ گار کا ہاتھ کٹ رہا، آپ رو رہے. امت کے معصوم بچے بم اور بارود کا شکار ہو رہے. کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے ہوں گے؟ کیا آپ دعائیں نہیں کر رہے ہوں گے؟ کچھ تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے جہاں پر اللہ کے محبوب خاموش ہو جاتے ہیں. کچھ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. بعض اوقات اللہ ایسا کرتا ہے، کسی پہ حالات ڈالتے ہیں تاکہ اس کو ترقی دے مزید. اس امت پر حالات ہو سکتا مزید ترقی کے لیے ہو. ہمیشہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب ہمیشہ نہیں ہوتا. ہم آج بول رہے ہیں پوری دنیا کے اندر دھنداتے پھر رہے ہیں اور مقررین کی تقریر کو سنو تو لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا، مارے جا رہے، کتے کے جیسا مارے جا رہے ہیں اور کوئی ہمارا خون کا حساب نہیں ہو رہا ہے اور ہمارا کتا تو افضل ہوتا ہے، امت کا خون بے گب بے یار. یہ ساری باتیں اس طرح مناسب نہیں لگتی ہیں. ہمیشہ امت کی شکایت کرنا ٹھیک نہیں لگتا. امت کے بچیاں بھاگ رہے ہیں، ارے یہ سارا رونا رو مت، کرنا کیا ہے یہ بولو. اس وقت امت کو اگر واقع بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شیطان کو شرمندہ کیا اس امت میں ہے، میرے جیسے ایسے لچے لپنگے ہیں، داڑھی ٹوپی لباس ڈالنے کے بعد 420 کے کام چھوٹ رہے ایسے ہیں، مگر ساری امت نہیں ہے. اس امت کا ایک فرد، اس امت کا ایک فرد ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے اور سارے کے سارے بااخلاق ہو جائے، اس امت کا ایک فرد گناہ گار کیوں نہ ہو، یہ افضل ہے وہ تمام کافروں سے، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی ہے اللہ سے. یہ بغاوت نہیں کر رہا، یہ جرم کر رہا ہے. باقی کی سزا خطرناک ہوتی، جرم کی سزا خطرناک نہیں ہوتی.
مجرم اپنی جگہ پر ضرور ہے بعض لوگ. تو بہرحال یہ حالات جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. عذاب کو تم نے کیا برداشت کر سکتے؟ وہ تو سرکار کی برکت تھی، سرکار نے رو رو کر اس امت سے عذاب دور کر دیا. حریص علیکم بالمؤمنین، اور شدت سے زیادہ چاہت رکھتے ہیں تمہاری تمام اچھائیوں کے لیے، دعائیں کرتے ہیں. کتنی چاہت ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چلچلاتی دھوپ کے اندر اونٹنی کی پشتوں پر بیٹھ کر 5 گھنٹے لگاتار دعا کی. 5 گھنٹے. اور 5 گھنٹے کیا دعا مانگی ہوں گی آپ نے؟ اپنے لیے، اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، یا جزیرۃ العرب کے لیے؟ اٹھا کر دیکھو آپ کی دعاؤں کو، بس ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. 5 گھنٹے. پوری رات کس کے لیے رونا تھا؟ پیٹ پر پتھر کس کے لیے باندھنا تھا؟ طائف کس کے لیے جانا تھا؟ بدر میں پوری رات رونا کس کے لیے تھا؟ حریص علیکم بالمؤمنین. اور آگے کی صفت تو بڑا عجیب ہے، رؤوف الرحیم بھی کہا. یہ رؤوف الرحیم اللہ کی صفت خاصہ ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہی صفت سرکار کے اللہ بیان کر رہے ہیں. اور رؤوف بھی ہے، رحیم بھی. کتنے رؤوف اور کتنے رحیم ہے معلوم ہے؟ اس کا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اس دنیا کے اندر جو آپ نے منوایا ہے منوایا، دنیا سے جاتے خود امت کی نگرانی، امت کی تربیت، امت کی اصلاح، امت کی فکر، امت کی دعائیں، امت کے لیے اللہ سے مانگنا، امت کے لیے اللہ کے سامنے ہڑتال ڈال دینا، یہ رسول اللہ کا خاصہ تھا. کبھی بٹھا کر ایک مجمع کو جمع کر رہے ہیں، کبھی مسورات کے مجمع کو جمع کر رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ علاقے کے اندر فلاں آدمی کو بھیج رہے ہیں، فلاں جگہ یہ کام کر رہے ہیں. کسی کو آ کر کرے ابو ذر یاد رکھنا زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی، زیادہ ہنسی نہیں کرنا. ابو بکر یاد، حضرت ابا ذر غفاری کو نصیحت کر رہے ہیں کبھی، اور کبھی حضرت ابو بکر کو نصیحت، کبھی حضرت عمر کو نصیحت. یہ تربیت کا انداز تھا. یہ تھی رؤوف الرحیم کی صفت، جو امت کو ایسا زبردست طریقے سے آپ نے تربیت کے سانچے میں ڈھالا کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ صحابہ کے مجمع کو ایسا بنا کے آپ نے چھوڑا. ایک مرتبہ ابو ہریرہ کا ہاتھ پڑے کہ ابو ہریرہ میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں، شارٹ راستہ اللہ تک پہنچنے کا. کہا کیا ہے؟ کہا اتق المحارم تکن عبد الناس. اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ کے نگاہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ تو میں تم کو ایک چھوٹا سا فارمولا بتاتا ہوں. بولے کیا ہے؟ کہا تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ. ہمارے پاس عبادت گزار کون؟ تسبیح زیادہ پڑھنے والا. عبادت گزار کون؟ حج عمرے کرنے والا. عبادت گزار کون؟ مسجد کے اندر نماز کی پابندی کرنے والا. بے شک یہ عبادت گزار ہے، مگر اللہ اس کے نبی کی نگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ سوچ ہوئے کہا کہ بلی کو حج کے چلی، وہ نہیں. سوچ ہوئے کہا کہ بلی حج کو چلی، بولے ادھر کا لپا ٹوپی اس کا دینا، بہنوں کا حق دبا دینا، اور جس کا لیا ہے اس کو دینے کا نام لینا، لیتے وقت ہنسنا اور دیتے وقت رونا. برا حالات خراب ہے، بہت سنگین ہے، پریشان ہے. فونوں پر فون یہ لگاتے تھک گیا. آخری میں یہ طے کرتا کہ زندگی میں بھیک دے دوں گا کسی کو، مگر قرضہ کبھی نہیں دوں گا. جبکہ قرضے کے فضائل تھے. اگر کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہے اور سامنے والوں کا مہلت دیتے، مہلت کب دیں گے؟ وہ جس نے قرضہ لیا وہ آ کر آپ کے سامنے عاجزی سے کہے گا بھائی میں نے آپ سے 1 مہینے کی مہلت مانگا تو میرے حالات درست نہیں ہوئے، آپ سے درخواست کرتا ہوں 1 اور 10 دن آپ ٹھہرو. اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے جو لال ڈائری میں لکھنے کا طے کیا تھا وہ لال ڈائری میں تو نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے اندر نیت ہے دینے کی، اور دے گا. اب یہ 10 دن کا ثواب ملے گا. کتنا؟ انہیں 1 لاکھ روپے دیا تو روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس یعنی جتنے دن مہلت دیتا ہے، مگر مہلت کب دیتا ہے؟ بہرحال حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے فرمایا. دوسری چیز آپ نے فرمایا اگر سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہو تو بے نیاز ہو جاؤ. کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ. وہ کہا اگر مومن بننا چاہتے ہو تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ وہ سنہری الفاظ ہے، یہ وہ سنہری تربیت کا انداز ہے. صحابہ کو صحابہ بنایا آپ نے. وہ انسان جس کو دیکھنا دنیا گوارا نہیں کرتی تھی، وہ انسانوں کو دنیا دیکھنے کو ترستی تھی. واہ یہ لوگ ہیں جو یہ رسول اللہ کی صحبت اور تعلیمات کی برکت سے وہ بنے. یہ سب کی سب وہ صفت کا خاصہ تھا جو آپ کے اندر رؤوف الرحیم کی صفت تھی. ہمدردی، رحم کرنا، محبت، خلوص، ایثار. کیا ایثار پیدا کیا صحابہ میں؟ بے شمار واقعہ صحابہ کے. ہمدردی صحابہ کے اندر، رحم دلی صحابہ کے اندر، محبت صحابہ کے اندر، چاہت صحابہ کے اندر، ساری مخلوق کے لیے ساری ظالموں سے لڑنا، یہ صحابہ کی صفت خاصہ بن گئی. میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ان 5 صفات سے رسول اللہ کو بیان کیا. یہ عزیز العال، پہلی بات تو کہا کہ تمہارے اندر سے آئے. یہ اللہ سبحانہ و تقدس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
اس لیے لوگ بہت سارے ولادت کی خوشی مناتے ہیں، مگر خالص ولادت کی خوشی یہ کامیابی نہیں دلاتی۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ تمہیں معلوم ہے کہ ابو لہب بہت خوش ہو گیا تھا۔ ولادت النبی اور سیرت النبی یہ دونوں ضروری بھی ہے۔ ولادت النبی ایک جشن ہے جو مناتے لوگوں کے کہنے کے مطابق، سیرت النبی ایک مشن ہے، مشن کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑتا، جشن کے لیے مٹھائیاں بانٹنا اور مٹھائیاں کھانا پڑتا۔ بیٹا پیدا ہوگا تو کیا کرتے، اور بیٹا بااخلاق کیریکٹر کا مالک بن گیا تو پھر اس کو بتاتے ہسٹری، وہ ایسی قربانی دیا، ایسی محنت کیا، ایسا ایسا کیا، تاکہ تم بھی عبرت حاصل کر اپنے اولاد کو بنا سکو۔ رسول اللہ پیدا ہو گئے وہ باکمال ذریعے سے، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ویسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ قیامت تک ہو سکتا، نہ اس سے پہلے کو ہوا۔ ولادت کا معاملہ نرالا ہے سرکار کا، مگر خوشی ضرور ہے، کیونکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم کا یہ جو معاملہ ہے ہمارے اندر سے سرکار ہے، یہ سب سے بڑی خوشی، بے شک خوشی ہے۔ مگر اس خوشی اللہ کا نعمت دیتا تو اس نعمت میں اضافہ کیسے کریں گے؟ تو اضافہ نہیں کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نعمت کی قدردانی کا صلہ دے گے کب؟ جب یہ آئی ہوئی نعمت کی قدردانی ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم کریں گے، تعلیمات پر مشن کو اختیار کریں گے۔ جشن تو منا لیا ہم نے، 9 کو منانا تھا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ 9 کو منا رہے، بعض لوگ 12 کو منا رہے، جو لوگ 12 کو منا رہے تھے انہی کے فتوے کے مطابق 12 کو 12 وفات تھی رسول اللہ کی، 12 ولادت نہیں تھی۔ اٹھا کر دیکھو ان کا فتویٰ، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اٹھا کر دیکھو، 12 وفات لکھا ہوا ہے اس میں تو، اور تم اسی کو جشن منا رہے ہو۔ ہاں 9 کے بارے میں اکثر سیر کے کتابوں میں ہے کہ 9 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے ہیں، اس میں اختلاف۔ بڑی عجیب بات ایک عالم دین نے لکھی کہ ہماری ابتدا بھی 9 کو ہے، انتہا بھی 9 کو ہے، پیدائش سرکار کی 9 کو ہے اور دین مکمل ہوا 9 کو، اس لیے کوئی 9 سے ٹکرائے گا وہ بچ نہیں سکتا، 9 بچے رہے گا۔ 9 دونی 18، اب 18 جو ہو گئے تو 8 اور 1 9، 9 تو بچا رہا، 9 ترک 27، 27 میں سے 7 اور 2 9، 9 تو بچا رہا، 9 چوک 36، اس کے ٹکڑے ہو گئے مگر جوڑ دیا تو پھر 9 بچا رہا، 9 5 45 سے 9 9 81 تک آ جاؤ، 81 کو ملا تو 8 اور 1 9، 9 تو بچا رہا، جو 9 سے ٹکرائے گا وہ بچے گا نہیں، 9 تو بچ کر رہے گا، کیونکہ ہماری ابتدا بھی 9 اور انتہا بھی 9 ذی الحجہ کو ہمارا دین مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ واقعہ